آج کل انسان بہت ترقی کر رہا ہے. سب یہی کہتے ہیں نا کہ انسان ترقی کر رہا ہے، بہت ترقی ہو رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ ترقی ہو رہی ہے کہ تنزل ہو رہا ہے. پتہ نہیں انسان حقیقت میں اوپر جا رہا ہے یا بہت نیچے جا رہا ہے. پتہ نہیں انسان سکون کا متلاشی بنتے بنتے اپنے آپ کو بے چینیوں کے سمندر میں غرق کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز سامعین اور سامعات، اپنی آخرت کو بھولنے کا نام اگر ترقی ہے تو واقعی ہو رہی ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کرنے کا نام اگر ترقی ہے تو میں مانتا ہوں واقعی ترقی ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے. اگر اپنے خالق اور مالک کی پہچان نہ کرنے کا نام پہچان کر لینے کے بعد صراط مستقیم پہ چل پڑنے کو زندگی کا ایک ثانوی عمل قرار دیا جائے، اس کو یعنی غیر اہم سمجھا جائے، تو اس کا نام ترقی ہے. تو واقعی ترقی ہو رہی ہے. اور کیا انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول نہیں چکا؟ ہر انسان کس دھیان لگا چکا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو آخرت کے مقصد سے، آخرت کی زندگی سے دور کر دیا ہے، اللہ سے دور کیا ہے اور دنیا کے قریب کر دیا ہے. آج ہر موٹیویشنل سپیکر پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے، اور وہ جو پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے بتاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کمال کا سپیکر ہے. اچھا، کمال یہ نہیں کہ دنیا میں پیسہ کما کے اپنے آپ کو غارت کر لیا جائے، اور اتنا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان واپس کیجئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. صاحب نظیر وقار، یہ جو ہے نا جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور خاص طور پہ اس کی آج کل یہ جو صدی ہے نا، موبائل کی صدی ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی، اس کا سارا زور اس پہ لگ رہا ہے. آج ہر کام موبائل کے اس ایک چھوٹی سی ڈبیا کے اندر بند ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور انسان یہ جاننے کے باوجود کہ یہ نقصان دہ ہے، پھر بھی انسان اس میں غارت ہوتا جا رہا ہے. ایک ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہیں اسے لینے پہ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے پہ. یہ موبائل ہماری زندگی میں اتنا ان ہو چکا ہے، اتنا شامل ہو چکا ہے، اتنا داخل ہو چکا ہے، تب واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا. گھروں کے گھر تباہ ہوئے اس کی وجہ سے، ماں باپ اولاد سے دور ہوئی اس کی وجہ سے، اولاد ماں باپ سے دور ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. گھر کے اندر 7-8 افراد موجود ہیں، پھر بھی ہر ایک کو تنہائی کا احساس ہے. کس وجہ سے؟ اس کم وقت موبائل کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. فائدے کہیں زیادہ ہے نہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ فائدہ خال تھا، اس کا نقصان ہی نقصان ہے. غیر مستند بات کر دی جائے، ان اتھینٹک بات کر دی جائے اور سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی جائے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. ہاٹ کیکس کی طرح وہ بات مقبول ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. اور یہ پتہ کیا ہے، باطل نے ٹیکنالوجی کے استعمال میں ہمیں ملوث کرنے کے لیے، ہمیں داخل کرنے کے لیے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، باطل نے ہمیں کئی طرح سے جھانسا دیا ہے، کئی حربے استعمال کیے ہیں انسان کو اس جدید ٹیکنالوجی میں پھنسانے کے لیے. مثلا انسان کی ایک خوبی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان انعام چاہتا ہے، اور انسان کو فطرتاً انعام کی امید ہوتی ہے. اور یہ جو واٹس ایپ کے اندر ایپس ہے نا، اسے انعامات سے بھی نوازتی ہیں، انعامات کا جھانسا ہوتا ہے. انسان جلد باز ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یعنی کم وقت میں وہ ایپس اس کو اتنا قابل کر دیتی ہیں، اتنی معلومات دیتی ہیں جو معلومات بندے کو 25-30 سال کی محنت کے بعد ملنا ہوتی تھی. اب کمپنیاں اپنی اس ہیسٹنگ پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹس اور
کنٹینٹ ایسی لانچ کر رہی ہیں. مثلاً پہلے 3 گھنٹے کی فلمیں ہوا کرتی تھیں، پھر جب جنریشن کے لیے یہ بورنگ ہونے لگا تو ویب سیریز کو لانچ کیا گیا، اور پھر آدھے گھنٹے کی شارٹ موویز. اب جناب 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کی موویز کا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ کیا ہے کہ کوئی انسان اس خباثت سے بچ نہ سکے، جس کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. انسان کے اندر ایک عجلت پسندی ہے. اس موبائل اور اس ایپ نے، اس ٹیکنالوجی نے انسان کا یہ مسئلہ حل کر دیا. ہاں، ایک مسئلہ حل کیا اور کئی نئے مسائل میں ڈال دیا. ناولٹی انسان کی فطرت ہے، یہ نہیں جذبہ جدت، یہ انسان کی فطرت ہے. کچھ نیا کرنا، اس کو مختلف موضوعات کی طرف مسلسل منتقل ہونے کی دعوت دیتی ہے ایپس. اور یہ ایپس جو ہے نا، فطرت کے عین مطابق ہر 15 سیکنڈ اور 1 منٹ کے بعد ایک نیا مواد دکھاتی ہے. بدل کے ہمارے سامنے مختلف سین آتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں. حقیقت میں اپنے اعصاب کا، اپنی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، خواتین و حضرات، کبھی آپ نے سوچا یہ ایپس، یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل والی کمپنیاں، یہ سارا کچھ اتنا کچھ کیوں دے رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ احسان ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، یہ آپ کو آخرت کی تیاری سے دور کر رہی ہیں. آپ اپنی آخرت بھولتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر رہے ہیں، آپ اپنے خالق اور مالک سے دور ہوتے جا رہے ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے کا جو ایک رجحان کبھی پایا جاتا تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ثانوی حیثیت اختیار کر رہا ہے. جو صراط مستقیم پہ، دین پہ چلتا ہے، کہتے ہیں یہ بندے کا انفرادی معاملہ ہے، اور جو برائیوں پہ چلتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہو گیا ہے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.